مفتی صاحب آپ کیا لکھا ہے یار, یہ رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. ایتھیس آپ عقل سے ثابت کریں کہ اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات خود سے نہیں بنی, وضاحت کریں. عقل سے سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ کائنات کو کسی نے بنایا ہے. نیوٹن کا قانون پڑھ لیں, نیوٹن لا, کہ جب تک کسی چیز کو فورس نہیں کریں آپ وہ چلتی نہیں ہے, اور جب چل رہی ہو تو جب تک روکیں گے نہیں وہ رکے گی نہیں. تو ایک چیز جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی, وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے, سمجھتے ہیں؟ تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے یہ خود نہیں بن سکتی. نیوٹن کہہ گیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی مولوی نے نہیں کہا, یہ سائنسدان نے کہا ہے, سمجھتے ہو؟ لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے. اس کی وجہ یہ کہ نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا, وہ کس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے. تو کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا نیوٹن کے کہنے سے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, یہ موور کے بغیر موو نہیں ہو سکتی, چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو کریٹر کے بغیر, دیکھو کریٹ ہونا زیادہ مشکل ہے یا کنڈیشن کا چینج ہونا زیادہ مشکل ہے؟ ابے ایک کنڈیشن میں ایک آدمی ہے, آپ نے اس کو الٹی بات کی, اس کی کنڈیشن چینج ہو گئی, یہ آسان ہے. بنسبت آپ نے ایسی بات کی بندہ پیدا ہو گیا صحیح ہے نا, نیا آدمی آ گیا مارکیٹ میں. تو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. تو کائنات جب چینجر کے بغیر چینج نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, اس میں کوئی لمبے چوڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پاگل ہوتے ہیں ایتھیسٹ, تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں. تو اس لیے یہ تو کائنات ناممکن ہے کہ ہمیشہ سے ہو. تو نیوٹن نے کائنات کے بارے میں بتا کے 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر کر دی کہ بھائی اٹ ازنٹ پاسبل. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. میٹرک میں ہم نے انگلش میں مضمون یاد کیا تھا, اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے. تو اسی طرح ایک اسٹرکچر یاد کیا تھا, اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. تو اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو بلیو ان دس. ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اس فلسفے پر ایمان لے آئیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. جس نے لانا ہے وہ پاگل ہے. تو پاگلوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. تو 2 4 اور پاگل ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو وہی بات کریں جو کھوپڑی میں آتی ہے. کائنات بھائی نہیں ہو سکتا, یہ خود بخود کچھ نہیں ہوتا, یہاں پہ سب کچھ کرنے سے ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے ابتدا میں تو کوئی ذات ہے نا جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. تو کوئی ایسی ذات ہے جو ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے, تو وہ کائنات نہیں ہے, وہ کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے. آپ بتائیں اللہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ؟ ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں, پیغمبروں کے سلسلے, وہ اللہ خود بتاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اگر وہ اللہ نہیں ہے, کوئی اور خدا ہے, تو وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ایک آدمی کہہ رہے یہ میری بیوی ہے, دوسرا وہاں گھننا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کس کی بیوی ہے؟ میری بیوی. ہم وہی مانیں گے بھائی, جب تو کہہ رہا ہے تو ہم مان لیں گے تیری بیوی ہے. اب اگلا کہتا ہے اس کے کہنے سے آپ نے مان لیا, یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو. ہم کہتے ہیں 2 ہی بندے ہیں یہاں پہ, یا تو اس کی ہے نہیں تو اس کی ہے. اگر اس کی ہے تو یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب جھوٹی موٹی کا آدمی کہہ رہا ہے یہ میری بیوی ہے, تو سچی مچی والے کو چاہیے نا وہ بولے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ تو اپنا انٹروڈکشن قرآن میں کروا رہا ہے کہ میں نے آسمان سے پانی برسایا, آسمان سے برسایا, اور اتنا برسایا کہ کراچی میں کرولا الٹی چلنا شروع ہو گئی, رکشے الٹ گئے. یہ میں کر رہا ہوں, یہ سب ایسی سخاوت برساتا ہوں میں, او زمین سے نباتات اگاتا ہوں. فانظر الی آثار رحمت اللہ, قرآن کہتا ہے دیکھ اللہ کی رحمت کی علامتوں کو. زمین مردہ ہوتی ہے, نہ اس میں خربوزہ, نہ تربوز, نہ گندم, کچھ بھی نہیں. ادھر پانی برسا, ادھر کیسی لہلہاتی فصلیں پیدا ہو گئیں. ان ذالک لمحیی الموتى, جو اس مردہ زمین میں جان ڈال رہا ہے, مردوں میں بھی قیامت کے دن جان وہی ڈالے گا. وہ تو بات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. تو جب سچی مچی کا خدا یہ باتیں کر رہا ہے, تو اگر کوئی اور سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, اصل تو میں ہوں. ہم گونگے بہرے خدا پر ایمان لائیں یا اس خدا پر ایمان لائیں جو اپنا تعارف کروا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, یہ زنا ہے اس کے قریب مت جاؤ, یہ نکاح ہے یہ کرو, یہ ماں باپ ہے ان کے سامنے اف نہ کرو, یہ وراثت ہے, یہ عبادت ہے, سب باتیں بتا رہے ہیں ہمیں. تو ایتھیسٹ پاگل ہیں, ان کے کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کے لیے. تو اس لیے اللہ کے وجود کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. اتنی دلیل اللہ کے وجود کے لیے کافی ہے.
اچھا میرے بھائی مفتی صاحب 11ویں بار پرچی دے رہا ہوں، قیامت کی علامتوں پر بیان کریں. کریں گے یار، ابھی قیامت آنے تو دو. پھر وہ یہ تھی مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ دوبارہ زندگی، اس پر عقلی دلائل دیں، ثابت کریں کہ قرآن کے مرنے کے بعد حیات ہے. یہ ہے نا، ہر چیز کے عقلی دلیل کا مطالبہ ہی بے عقل ہونے کی دلیل ہے. ایک آدمی کہتا ہے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نے کرے بم پھٹا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، وہ کہتا ہے دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں جیو کی پٹی دیکھو. صحیح ہے نا؟ جب ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا تو ویڈیو بھی نہیں تھی نا. میں کہتا ہوں خبروں میں آیا ہے، کہ مجھے وہ منظر دکھاؤ. ہم کہیں گے بھائی کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا تو کیسے دکھائیں؟ ویڈیو کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تو کیسے دکھائیں ہم؟ قائد اعظم نے 1947 میں پاکستان بنایا، عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ چیز خبر سے ثابت ہوتی ہے، متواتر خبر، ساری دنیا کہہ رہی ہے، اخباروں میں سب کچھ. تو اخبار متواترہ سے ثابت ہے، جو پیغمبر آئے ان کے برحق ہونے کے دلائل ہیں ہمارے پاس. ان پیغمبروں نے سب نے یہی بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. تو یہ نقلی دلیل ہے. نقل کا مطلب نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، نیوز ہے، یہ خبر ہے. تو جو متواتر خبر ہوتی ہے اس کا انکار بے عقلی کی علامت ہوتی ہے. ہاں خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے. تو آپ اس پہ بات کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو دلیل سے ثابت کرو، وہ ہم عقلی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں، اس پہ ہمارے بیانات ہیں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا عقل سے ثابت ہو گیا تو ان کی ہر خبر کے لیے سچا ہونے پر عقل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کے خلاف نہ ہو. عقل کے خلاف ہونا الگ چیز ہوتی ہے، عقل کے سے ثابت ہونا الگ چیز. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، 2 اور 2 کوئی کہے 5 ہوتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کتنا ہی سچا آدمی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کہیں گے یہ عقل کے خلاف ہے. جتنا بھی سچا ہے بول جھوٹ ہو رہا ہے یہ. لیکن ایک آدمی کہے 325 کو 358 ضرب نے تو 3648 جواب آئے گا. اس کو فوراً آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عقل کے خلاف ہے یا نہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ میری عقل سے بالاتر ہے، کسی ریاضی دان سے پوچھو، یہ کالو کے لیٹر سے کیلکولیٹر سے پوچھو. آپ میں نہیں بتا سکتا اس میں خاموش ہوں. اب کیلکولیٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے؟ یار جو بتانے والا اگر سچا آدمی ہے اور ماہر ہے اپنے فن کا تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، سچا نہیں ہے تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو قبر کے بعد عذاب ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ چیز ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. تو جو خبر دینے والا اگر سچا ہے، اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں، اس خبر کو ماننا پڑے گا. اس کے سچے ہونے کے دلائل ثابت نہیں ہوتے تو نہ ہم انکار کریں گے نہ ہم اقرار کریں گے. ہم کہیں گے بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے، سچ ہو سکتا ہے، کیا ہو جھوٹ ہو. تو ہم تو جب تک یقین نہیں ہوگا ہم عمل نہیں کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟